حضرت محترم، پہلے میں آپ کو عرض کروں گا کہ نماز عصر جو ہے وہ جو ہے تاخیر سے پڑھنی چاہیے. جو کہتے ہیں نا تاخیر سے پڑھنی چاہیے، وہ احناف کا عقیدہ ہے، مذہب ہے. حدیث پاک سے انہوں نے بھی اقوال لکھے ہیں فقہاء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں، حدیث پاک میں ہے. میں آپ کی خدمت میں جو ہے عرض کرتا ہوں. حضرت ابو عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراہ مدینہ منورہ میں نماز عصر ادا کرتا تھا، پھر نماز ادا کر کے زجرہ ذوالحلیفہ آتا تھا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، اور شجرہ ذوالحلیفہ مدینہ سے 2 فصل کی مسافت پر واقع ہے. یہ حدیث جو ہے طحاوی شریف میں موجود ہے. اور دوسری حدیث طحاوی میں ہے کہ حضرت ابو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نماز عصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا کرتا تھا، اور پھر چل کر ذوالحلیفہ پہنچ جاتا تھا سورج غروب ہونے سے قبل، یعنی پہلے. ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز عصر جو ہے تاخیر سے پڑھنا چاہیے. دوسری طحاوی شریف میں حدیث موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو مسعود بیان کرتے ہیں اپنے والد سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں نماز پڑھتے تھے کہ سورج سفید اور اونچا ہوتا تھا، اور نماز جو ہے فارغ نماز سے ہو کر جانے والا 6 میل کے فاصلے ذوالحلیفہ تک پہنچ سکتا تھا. یعنی مدینہ پاک سے جو ہے ذوالحلیفہ 6 کلومیٹر ہے، 6 میل ہے، اور پھر 2 فصل ہے عربی میں جو ہے ان کے پیمانے. سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، یعنی کہ 6 کلومیٹر کرنے کے بعد جو ہے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے نماز تاخیر سے نماز پڑھنا جو ہے جائز ہے. طحاوی نے ایک اور حدیث لکھی ہے، اس میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نماز عصر ایسے وقت میں ادا کرتے تھے سورج سفید اور اونچا ہوتا تھا، یعنی اس میں بھی تاخیر نماز عصر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نمازوں کے اوقات پوچھے گئے تو نماز عصر کے متعلق فرمایا اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ان دونوں نمازوں کے درمیان ادا کیا کرتے تھے. اس سے بھی نماز عصر کا تاخیر جو ہے ثابت ہوتا ہے، مسئلہ ثابت ہوتا ہے. نماز وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے